Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینها بعثہ اللہ یوم القیامۃ فقیہا عالما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، قرآنک ایجوکیشن سینٹر کے پلیٹ فارم سے دروس 40 نبوی کے حوالہ سے ہم حاضر ہیں۔ ابتدائی طور پر آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ کچھ انتظامی معاملات میں خرابی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بر وقت دروس 40 نبوی کے لیکچرز کے لیے 40 نبوی کے جو دروس تھے اس کے لیے حاضر نہیں ہو سکے۔ اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اب انشاءاللہ ڈیلی روٹین کے ساتھ 40 نبوی کا لیکچر ڈیلیور ہوتا رہے گا۔ آج جو ٹاپک ہم نے لیا ہے وہ ہے دروس 40 نبوی، یعنی 40 نبوی کے دروس۔ 40 نبوی حدیث پاک کی ایک کتاب ہے۔ حدیث میں جو 40 کا ہندسہ ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، کہ محبوب کائنات نے فرمایا کہ جس نے میری امت میں سے 40 حدیثوں کو یاد کر لیا وہ قیامت کے دن فقہاء اور علماء کے ساتھ اس کو یعنی اٹھایا جائے گا، قبر سے جب زندہ کیا جائے گا تو وہ علماء اور فقہاء کی فہرست میں شامل ہوگا۔ اب حدیث کا ایک بڑا مقام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے۔ رول ماڈل کہا جاتا ہے کہ اس زندگی کو جس کا ایک ایک پہلو آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود ہو۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حدیث پاک جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، کوئی اعتراض اٹھاتا ہے، کوئی جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں قرآن کو تسلیم کرتا ہوں، حدیث کو تسلیم نہیں کرتا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، کامل زندگی ہے، اس کو آپ بطور اسوہ حسنہ یوز کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو۔ اب کامل تب ہی ہے کہ اگر حضور کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم محفوظ ہے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ کامل نمونہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ حدیث، لفظ حدیث کا جو ڈکشنری کے اندر یا لغوی جو اس کا معنی ہے وہ ہے کہ کسی چیز کا رونما ہونا یا کوئی نئی چیز۔ بعد میں یہ لفظ جو ہے یہ بات یا قول کے لیے بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ لغوی اعتبار سے بات، قول یا کسی نئی چیز کو حدیث کہہ سکتے ہیں، جبکہ اصطلاحی اعتبار سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ قول سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما دیں، جیسے حدیث بخاری جو ہے، بخاری شریف کی ابتدا جس حدیث سے ہو رہی ہے، فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اب یہاں پر یہ قول ہے تو یہ حدیث قولی شمار ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک کی دوسری قسم ہے وہ ہے پہلی قولی، دوسری فعلی، یعنی فعل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، یعنی آپ بات کرتے ہوئے مسکرا دیتے تھے تو یہ حدیث فعلی بن گئی۔ تیسرے نمبر پر حدیث تقریری، کیا مطلب کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی تو یہ حدیث کی تیسری اقسام یعنی تقریری بن جاتی ہے۔ یہ ہے حدیث کی ابتدائی طور پر 3 اقسام۔ اب ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ ہے 40 نبوی۔ 40 نبوی کی بہت ساری کتب احادیث ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جس نے 40 حدیثوں کو یاد کیا، سمجھ لیا تو وہ علماء میں جو ہے وہ اس کا شمار ہوگا۔ اب اس کے بعد لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں حدیث کی جو ہے وہ 40 نبوی کی لکھنا شروع کی اور 40 نبوی کو محفوظ کرنا شروع کر دیا۔
بڑے نام ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی بھی اس میں شامل، اور بھی کئی ایک محدثین نے جو ہے وہ یہ سعادت سمیٹی کہ انہوں نے 40 احادیث کو جمع کیا۔ لیکن ان ساری کتب کا ذخیرہ بھی اگر ایک طرف رکھا جائے اور 40 نووی بھی ایک طرف رکھا جائے، تو جو شہرت علماء کے اندر، جو مقام و مرتبہ 40 نووی کو حاصل ہوا، یہ کسی اور 40 میں سے کسی اور جو ہے وہ 40 کی کتاب کو مرتبہ حاصل نہیں ہوا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث میں 40 نووی جو ہے وہ مرتب کی ہے، جو آپ نے جمع فرمائی ہے، جس میں 40 حدیثوں کو، اس میں علماء لکھتے ہیں کہ 40 نووی پورے دین کا نچوڑ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر رکھ دیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو ہے وہ چھٹی جو ہے وہ اسلامی صدی میں 631 ہجری میں آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ کا وصال 676 ہجری میں ہوا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 40 نووی کی یہ حدیث پاک ہم باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آنے والے لیکچر کے اندر اس کی ابتدا کریں گے۔ حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے نا۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ حدیث کے بغیر ہم معاملات کو آگے چلا سکتے ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو ہم قرآن کے معیار پر، یا قرآن کو اس وقت تک ہم قرآن کا فہم نہیں لے سکتے، اس وقت تک قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ ہمیں احادیث نبویہ کا سہارا نہ لینا جو ہے وہ پڑے۔ جب تک احادیث نبویہ کا سہارا نہ لیں تب تک ہمیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے بھی حدیث کا علم لینا، حدیث کو سیکھنا، سمجھنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح معنوں میں، قرآن کی ڈائریکشن لینے کے لیے حدیث مبارکہ کا سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا آج کا پہلا لیکچر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ لیکچر اسی طرح رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں کے اندر قرآنک ایجوکیشن سینٹر کے پلیٹ فارم سے یہ دروس اسی طرح ہوتے رہیں گے، جو ہے وہ ڈیلی بیسس پر انشاءاللہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اس کا ترجمہ اور تفسیر اپنی بساط کے مطابق، کوشش کے مطابق حدیث کا علم جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ رب لم یزل ہماری اس کوشش کو ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ قرآنک ایجوکیشن سینٹر کی مکمل ٹیم کو اللہ رب العزت ان لیکچرز کے ذریعے جو ہے وہ اپنی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔